اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ دادا بو اسپیکس کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے والی بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور ہم اثر لوگوں کو میرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویلاگ کو عذرائے کرم سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا اور کمنٹس کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، عذرائے کرم۔ ہم آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بظاہر بڑا سادہ ہے، لیکن اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ جس انداز سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ کچھ معاملے کو بڑا خراب کر دیتا ہے۔ آپ سنیے، دیکھیے اور پھر کمنٹس میں لکھ دیجیے گا کہ یہ جو کچھ کہا گیا وہ ٹھیک نہیں کہا گیا، لیکن یہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ بہت سے ایسے ہمارے ارد گرد الفاظ گھومتے پھرتے ہیں اور بہت سے خیالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بظاہر یہ معصوم سے الفاظ ہوتے ہیں، بہت سے ریمارکس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں شاید نہیں دینے چاہیے، لیکن ہم دے جاتے ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں معاملے کی گہرائی کا اتنا ادراک نہ ہو، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اگر سمجھ میں آئے تو اس کو ضرور اصلاح کے طور پہ یوز کیجیے، سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اٹس ریئلی امپورٹنٹ۔ دیکھیے، ہم چلتے پھرتے اکثر کسی سلسلے میں کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، اور ہمیں بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس کا مطلب آپ نے تو یہ کہا کہ نہ ہونے والی بات ہوئی نا۔ یہ نہیں ہے۔ اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ ہے ان اور شاء اللہ، تین الفاظ ہیں۔ یہ مشروط ہے کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی۔ کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم یہ کریں گے؟ اللہ باذن اللہ، جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی تو اس کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اگر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ تیری مرضی سے ہوگا، تو ہو سکتا ہے ہم اس راستے کی کوئی مشکلات ہمارے لیے آسان کر دی جائیں اور ہم اس کو کر گزرنے میں بظاہر ہم کر گزرنے میں کامیاب ہوں، لیکن ہوگا وہ اللہ کی رضا سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے کہنے سے ہوگا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس سلسلے میں جب ہم کوئی فلائنگ ریمارکس دے دیتے ہیں نا، تو اس سے آپ تھوڑا سا احتراز کر لیں۔ آپ کو جب تک نہیں اس کا پتہ وہ ہو گیا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی بھی مانگیں اور اس لیول پہ بھی آئیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کر کے اللہ کے ساتھ ناطہ اور تعلق جوڑنا ہے۔ یہ جو ہے ایک اور چیز ہے کہ ہم ایکچولی اپنے چاہنے اور نہ چاہنے کو کیوں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ یہ زمان و مکان تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور یہ زمان و مکان اسی کے حکم سے چلتے ہیں، اسی کی ترتیب ہے اور اسی کا سارا یہ معاملہ ہے۔ ہم بھی اس کی تخلیق ہیں، بندہ اسی کی تخلیق ہے۔ اور اس لیول پہ اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ ہر چیز میں ہم اسی کو شامل کر لیا کریں، تو ہمارے معاملات، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سے معاملات میں ویسے ہی سرخرو ہو جائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، ان آسانیوں سے ہم آگے کی طرف نکل چلیں۔ اس میں دیکھیں، ہم ایکچولی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنی ہیوملٹی، اپنی سبمسونیس وہ اس انداز پہ رب ذوالجلال کے سامنے رکھتا ہے کہ یا رب العالمین میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ سارا کچھ تو تیرے حکم سے ہی ہوگا،
اور اگر تو چاہے گا تو ہو سکتا ہے اس معاملے میں ہم کہنے والا تو سرخرو ہو جائے، اور اگر سننے والوں نے فلائنگ ریمارکس دے دیے تو وہ مشکوک قرار دیے جائیں گے۔ دیکھیں، ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے سنے گئے، یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، تو ان کو کیسے پتا ہے کہ اللہ نے چاہا یا نہیں؟ وہ اس طرح ہے، بڑا سمپل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس آدمی کو کسی طرح رد نہیں کرتا جو اس کے ساتھ جڑے اور اس کی مرضی چاہے۔ آپ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں نا کہ انسان کے ذہن میں ایک دم ایک خیال آ گیا، وہ ایک دم کیسے آ جاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے تو فلائی اوور کر کے آتا ہے نا، کوئی تو کوئی اس کو پہنچاتا ہے۔ رب ذوالجلال ہماری شہرگ سے قریب ہیں، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں کا بچہ ادھر ادھر ہو جائے تو وہ مطلب آدھی بوکھلائی ہوتی ہے، اور سارے ارد گرد کے ماحول کو اس نے لرزا دیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس کا پتہ کرو۔ ایک ان نون فیئر، ایک خدشہ، ایک عجیب سا معاملہ اس کے ارد گرد پھیل رہا ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال نے تو 70 ماؤں سے زیادہ کا کہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو وہ ہمیں کیسے ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں گے؟ شہرگ سے وہ قریب ہیں، پیار وہ کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو وہ معاملہ ہی ڈفرینٹ انداز سے کریں گے نا۔ تو اس وقت جب ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم نے یہ کہا ہے، تو کسی نہ کسی جگہ سے تو اس کی جو پوائنٹ آف اسٹریٹ فارورڈنیس ہے اس کا بھی ہمیں ادراک دلایا جائے گا، کسی نہ کسی جگہ سے ہمارے اذہان میں یہ بات ڈالی جائے گی یا ہو جائے گی، جو بھی نظام قدرت ہے وہ اس کے تحت ہمیں اس کا ایک ہلکی سی کنوکشن آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو سننے والا فرد ہے وہ یوں چاہ رہا ہے کہ جیسے ہی از پیئنگ دا کوائن ٹو بائی سم تھنگ، اور وہ ہو جانا چاہیے، ابھی پتہ لگنا چاہیے۔ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ۔ جو احکام ربانی ہے اور جو نظام ربانی ہے، اس کے لیے ہمیں صبر اور حوصلے کی یقین کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ تیقن کر لینا چاہیے کہ ہم صبر کریں گے، حوصلے کے ساتھ رہیں گے، اور اس کے مطابق اس سے مدد مانگیں گے۔ انشاءاللہ اصل میں ایک مدد مانگنے کا راستہ بھی ہے، وہ مدد جو ڈیوائن ہوگی، جو بالکل اٹل ہوگی۔ کیونکہ آپ کے اوپر کوئی اعتماد کر کے کوئی سلسلہ کا آپ نے اس کو کہہ دیا یار میرا نام لے لینا، کوئی بات نہیں۔ ہم تو اپنا آغاز ہی بسم اللہ سے کرتے ہیں نا، چیزوں کا آغاز کرتے ہیں نا بسم اللہ سے، اللہ کے نام پہ۔ تو جب ہم کسی چیز پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں برکت نہ ہو، اس میں صحت نہ ہو، اس میں عافیت نہ ہو۔ ہم بہت جلدی کر جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی جا رہی تھی تو ان کے جسم میں تھوڑا سا ارتعاش جب ہوا تو وہ ایک دم کھڑے ہونے لگے، ابھی ٹانگوں میں نہیں پہنچی تھی۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت ہی اترا ہے، بہت ہی جلد باز ہے۔ تو یہ ہم جلد بازی نہ کریں، ہم احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، ہم اس کے مطابق چلتے رہیں۔ یار جو ارشاد ہوا ہے ٹھیک ہے، اور گارنٹی تو وہاں سے ہے، انسان تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور اس لفظ کے اوپر جائیں انشاءاللہ، اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے۔ دیکھیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ای ایم فوسٹر کا ایک ایسے تھا واٹ آئی بلیو، اس میں یہ تھا کہ دو اے از اے اینڈ بی از بی، یٹ the actions and reactions of these two cannot be predetermined۔ اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ دو چیزوں کا لیا گیا، ان کو اے کہا گیا، ایک کو بی کہہ دیا، بس یہ ہے۔
ایک کو چودھری صاحب کہہ لیں، ایک کو بٹ صاحب کہہ لیں، سوری فار اینی بڈی، مطلب میں کسی اس لیول پہ نہیں لے رہا ہوں، میں سید کہہ سکتا ہوں، میں کسی کو اور کوئی دوسری قبیلے سے بات کر سکتا ہوں یا ڈائنیسٹی سے. یہ دونوں لیٹ سے کہ ایک ڈیلی روٹین ہے ان کی، صبح نہاری کھانی ہے یا پائے کا ناشتہ کرنا ہے. جس زمانے میں نے کیا، بہت زیادہ کیا، بڑے لمبے عرصے تک کیا. پائے کا ناشتہ کرنا ہے، ڈیلی ایک رستے سے جانا ہے اور وہاں تک پہنچنا ہے. وابگا ہاؤس سے رائل پارک بہترین پائے ہوتے. اب تو پتہ نہیں ہے یا نہیں، کیونکہ اب تو میں ویسے بھی وہاں پہنچ ہی نہیں پاتا ہوں، پیدل نہیں چل سکتا. وہ راستہ جو ہے مجھے بھی نہیں پتا کہ میں روز یہی لوں گا. میرے ذہن میں ہے کہ میں اس طرف سے چل کے اس طرف ہوتا ہوا یہ تھوڑا سا کوپر روڈ کا نکال کے تو آگے رائل پارک کی طرف ایک دم ٹرن آ جاتا. وہیں وہ تھے اور ان کو پتا تھا کہ ہمارے کتنے گاہک ریگولر آنے والے ہیں. ان کے لیے کلچے بھی بڑے شاندار ہوتے تھے، پیالہ بھی دھلا ہوتا تھا اور بہت ہی مزیدار ہوتا تھا. سالن کیا شاندار تھا. اب میں کسی ایک دن انچاہے میں کہتا ہوں یار اس طرف سے نہیں، چلو اس طرف سے ہو چلتے ہیں، تھوڑا سا اور واک ہو جائے گی، ابھی ٹائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پری ڈٹرمن نہیں تھا میرا. اسی طرح آپ روزانہ ایک جگہ کو نکلتے ہیں، کوئی شخص بھی روزانہ نکل رہا ہے، وہ نکلے گا تو ایک سرٹن پیسج لے کے اس تک پہنچے گا اپنی منزل پہ، بس سٹاپ پہ، رکشہ لینے کے لیے یا مین سڑک پہ کلچے والی دکان پہ. پھر ہم اسی طرح چلے گئے. وہ ڈیلی ایک رستے پہ جاتا ہے، نہ لیفٹ ہوتا ہے نہ رائٹ ہوتا ہے. ایک دن اچانک ہی اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں اس طرف کیوں نہ ہو جاؤں، یار اس طرف بھی دیکھ لیتے ہیں نا، یہاں بھی ایک دکان ہے. اب یہ اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا پہلے، اس کے لیے یہ قدم لکھے ہوئے تھے. جب قلم بنایا گیا رب ذوالجلال والاکرام نے یہ ارشاد فرمایا لکھو، تو جتنے دنیا میں اشجار اور جو بھی پتوں والی چیزیں ہوں گی وہ سب کا اس نے پہلے سے لکھنا شروع کیا. کتنے گھنے ہوں گے، کتنے پتے لگے ہوں گے، کتنے اس میں سے گریں گے اور کتنی تیز ہوا سے وہ کتنی دور تک جائیں گے، اس کے بعد وہ خس و خاشاک میں تبدیل ہوں گے. یہ رب ذوالجلال کے نظام ہے. ہم تھوڑا سا معلوماتی تربیتی کورس اپنا کر لیں، کسی وقت بھی کر لیں، زندگی کے کسی حصے میں بھی. میں نے بہت ساری چیزیں بڑے لیٹ جا کے سیکھی دیکھی. بچپن میں دیکھا تو اوور لک کر گئے. بچپن میں تو صرف 3 عورتیں 3 کہانیاں پڑھتے رہے نا، وہ لڑکپن کا جو زمانہ تھا، دیٹ واز ونڈرفل. تو اس طرح یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ اس انداز میں لیں کہ دے آر ڈیسٹنڈ ٹو ہیپن. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کا اپنا کوئی عمل، اس کو تو خود نہیں پتا. گھر سے نکلتے وقت اس نے نہیں دیکھنا کہ میں نے شرکن جانا ہے، وہ اس کا ایک رستہ ایک دم اس کو خیال آیا یار اس طرف سے بازار سے ہو چلتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں یہاں بھی کیا ہے. اب ایک دور ہوتا ہے جب پیدل چلنا ضرورت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. آج کے دور میں جیسے میں ہوں تو میری ضرورت کچھ اور ہے. سب کی ضروریات بدل جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. وہ رحیم و کریم ذات ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہم اس پہ کسی قیمت پہ اس قسم کے الفاظ نہ یوز کریں، بہت پرابلم ہو سکتی ہے. اس کی ناراضگی اگر آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے، وہ اپنے کرم سے ہمیں سرشار رکھے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد پایا کھائیں اور نہاری کھائیں فرسٹ کلاس طریقے سے، اور عمر کے اس حصے تک ٹھیک ٹھاک فٹ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لیے میں یہ 2-4 چیزیں مطلب آج کے لیے میں نے رکھی تھیں کہ دیکھیں. وہ ای ایم فوسٹر صاحب کا بھی بیچ میں تڑکا لگ گیا، کیونکہ مجھے چلتے چلاتے یاد آیا کہ یہ
ہم نے کسی زمانے میں پڑھا تھا، کورس کی کتاب میں تھا، اور ہمیں یہ ایکسپلین کرنے والے ہمارے بڑے ہی پیارے استاد تھے، بہت ہی شاندار۔ اللہ تعالیٰ ان کو قریب رحمت کرے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میری مدت سے ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے میں کسی طرف جا نہیں سکا ہوں، لیکن ان کی عمر اس وقت بھی ایسی تھی جب ہم بہت جوان تھے، وہ اس وقت بھی بوڑھے تھے۔ ہم نے ان سے بہت ہی کچھ سیکھا۔ سب سے خوبصورت چیز اس دن ہوئی جس دن میرا نکاح تھا، اور ان کے دستخط اس نکاح نامے پہ ہوئے۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے۔ استاد تھے، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں نازل کرے، ہم پہ بھی آسانیاں نازل کرے، ہمیں سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔